پیارے سامعین السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس دفعہ ہم آپ کے سامنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات پیش کر رہے ہیں۔ اس میں امام علیہ السلام نے ایک داعیہ ابو شاکر سے خدا کے وجود پر بحث کی ہے۔ ابو شاکر خدا کا منکر تھا۔ امام علیہ السلام اپنے دلائل سے اسے خدا کے وجود کے بارے میں فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو شاکر سے فرمایا، تو نے کہا ہے کہ میں افسانہ سرائی کرتا ہوں اور لوگوں کو ایسے خدا کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں جو دکھائی نہیں دیتا۔ اے ابو شاکر، تو جو آنکھ دیکھ کے خدا کا منکر ہے، اپنے اندر دیکھ سکتا ہے؟ ابو شاکر نے کہا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اظہار خیال فرمایا کہ جب تو اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا تو تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آنکھ دیکھ کے خدا کی موجودگی ایک افسانے سے زیادہ نہیں۔ البتہ اگر تو اپنے اندر دیکھ سکتا تو پھر آنکھ دیکھ کے خدا کے وجود کو ایک افسانہ قرار دے سکتا تھا۔ ابو شاکر بولا، اپنے اندر دیکھنے کا ایک غیر موجود خدا کی عبادت سے کیا تعلق؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو کہتا ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے اور اس کی آواز سنی نہ جا سکے اور اسے چھوا نہ جا سکے یا اسے سونگا یا چکھا نہ جا سکے تو ایسا وجود عبادت کے لائق نہیں۔ ابو شاکر نے کہا اسی طرح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے جسم میں خون کی حرکت کی آواز سنتا ہے؟ ابو شاکر بولا، میں اس کی آواز نہیں سنتا۔ کیا جسم میں خون حرکت کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ اور کیا تو اپنے جسم میں خون کی بو سونگھ سکتا ہے؟ ابو شاکر نے کہا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو شاکر، خون تمہارے سارے جسم میں چند منٹوں میں ایک مرتبہ گردش مکمل کر لیتا ہے۔ اگر خون کی یہ حرکت جسم میں چند منٹوں کے لیے رک جائے تو تو مر جائے گا۔ کیا آج تک تو نے اپنے جسم میں خون کی گردش دیکھی ہے؟ ابو شاکر نے کہا نہیں، اور میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا کہ خون جسم میں متحرک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز تجھے اس بات کو قبول کرنے میں مانع ہے کہ خون انسانی نسوں میں حرکت کر رہا ہے، وہ تمہاری جہالت ہے، اور یہی جہالت ان دیکھے واحد خدا کو تسلیم کرنے میں مانع ہے۔ کیا تو اس مخلوقات سے مطلع ہے جو اللہ نے تمہارے جسم میں تخلیق کر کے کام پر لگا دیا، جس کی وجہ سے تم زندہ ہو؟ ابو شاکر بولا نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ تم اپنے مشاہدات پر تکیہ کرتے ہو اور جو کچھ تمہیں نظر نہیں آتا اس کے بارے میں کہتے ہو کہ اس کا وجود نہیں ہے، حالانکہ تم اسے دیکھ نہیں پائے۔ اگر تم اپنی جہالت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ تمہارے جسم میں اس قدر زندہ مخلوقات ہیں جن کی تعداد بیابان کی ریت جتنی ہے، اور وہ تمہارے جسمانی ڈھانچے کے اندر وجود میں آتے اور بڑھتے رہتے ہیں اور ان سے مزید تولید ہوتی ہے۔ ایک عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تم نہ ان کو دیکھ سکتے ہو، نہ ان کی آواز سن سکتے ہو، اور نہ ہی انہیں چھو سکتے ہو، اور نہ ہی ان کی بو سونگھ سکتے ہو، اور نہ ہی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے۔ اے ابو شاکر، جان لو کہ تمہارے اندر موجود جاندار جو تمہارے ڈھانچے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، ان کی تعداد اس دنیا کے تمام انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے، بلکہ بیابان کی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وجود میں آتے، پھلتے پھولتے اور مر جاتے ہیں تاکہ تم زندہ رہو۔ اگر یہ جاندار مخلوق جسے خدا نے تمہارے اندر کام پر لگا رکھا ہے اپنا کام چھوڑ دیں تو تم مر جاؤ گے، لیکن تم جاہل ہو، لہذا ان کے وجود کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو چونکہ میں انہیں نہیں دیکھتا اور ان کی آواز نہیں سن سکتا، لہذا میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ موجود ہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ جو چیز تمہیں اپنے ڈھانچے کے اندر موجود اس جاندار مخلوق کا انکار کرنے پر اکساتی ہے، وہ تمہاری عقل، فہم و فراست کی قوت ہے، جبکہ در حقیقت وہ تمہاری بے عقلی اور ناسمجھی ہے۔ یہ جہالت اور لاعلمی ہے جو تمہیں اپنے جسم میں خون کی حرکت اور تمہارے ڈھانچے کے اندر موجود جانداروں کے انکار پر مائل کرتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، اور جن کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، اور اپنی جہالت کو علم اور بے عقلی کو عقل خیال کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا؟
اے ابو شاکر، اگر تو اپنے آپ کو پہچان لیتا اور جان جاتا کہ تمہارے جسم کے اندر کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے اور تمہارے وجود کے اندر کس قدر جاندار مخلوق پیدا ہوتی، بڑھتی اور مر جاتی ہے تاکہ تم زندہ ہو، تو تم ہرگز یہ نہ کہتے کہ چونکہ میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی آواز نہیں سن رہا اور نہ ہی اسے لمس کر رہا ہوں، لہٰذا میں اس کے وجود کو قبول نہیں کرتا اور اندیکھے خدائے واحد کو افسانہ سمجھتا ہوں۔ اے ابو شاکر، تو اس پتھر کو دیکھ رہا ہے جو اس ایوان کے ستون میں جڑا ہوا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ پتھر ساکن ہے، چونکہ تمہاری آنکھ اس کی حرکت کو نہیں دیکھ رہی، اور اگر تمہیں کوئی کہے کہ وہ اپنے اندر سے اس قدر متحرک ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کی نسبت ساکن ہیں، تو تم اس کے کہے کو تسلیم نہیں کرو گے اور کہو گے کہ وہ افسانہ سرائی کر رہا ہے، اور اس طرح تم اپنے آپ کو عقل مند شمار کرتے ہو کیونکہ افسانے کو تسلیم نہیں کرتے اور اس بات سے غافل ہو کہ تم اپنی نادانی کی وجہ سے اس پتھر کی باطنی حرکت کو نہیں سمجھ سکتے، اور شاید وہ دن آئے جب لوگ اپنی عقل مندی کی وجہ سے پتھر کے اندر موجود حرکت کو دیکھ سکیں۔ اے ابو شاکر، تو نے کہا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں وجود میں آتا ہے خود بخود وجود میں آتا ہے اور اس کا خالق کوئی نہیں۔ تمہارا کہنا ہے کہ گھاس صحرا میں خود بخود سبز ہوتی ہے اور کوئی اسے نہیں لگاتا، لیکن تم نے یہ خیال نہیں کیا جب تک صحرا میں گھاس کا بیج نہ ہو گھاس نہیں اگتی، اور جب گھاس کا بیج زمین پر گرے تو جب تک بارش زمین کو نم نہ کر دے وہ نہیں اگے گی، اور بارش خود بخود نہیں برستی بلکہ زمین سے اٹھنے والے بخارات جو بادل کی شکل اختیار کر لیتے اور برستے ہیں وہ بھی ہر وقت نہیں بلکہ خاص خاص موسموں میں برستے اور زمین کو نم کرتے ہیں تاکہ گھاس کا بیج نم مٹی میں اگ آئے اور سبز ہو جائے اور پھر اس کی جڑیں نکل آئیں، جبکہ اس کے برعکس دوسری صورت میں صحرا میں کسی قسم کی گھاس نہیں اگ سکتی۔ تم 10 اقسام کے گھاس کا بیج ایک بند برتن میں رکھ دو اور اس برتن میں پانی بھی ڈال دو، اور پھر مشاہدہ کرو کہ اس کی جڑیں نکلتی ہیں یا نہیں، کیونکہ صحرا یا دوسری جگہ پر گھاس کو سبز ہونے کے لیے صرف نمی کافی نہیں بلکہ ہوا کی بھی ضرورت ہے، اور ہوا میں ایسا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے درخت اگتا اور پھلتا پھولتا ہے۔ اے ابو شاکر، سرد علاقوں میں سردیوں کے موسم میں شدید سردی میں گھاس کو گرم خانوں میں اگایا جا سکتا ہے بشرطے کہ ہوا موجود ہو، اور سرد علاقوں میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ پھل گرم خانوں میں ہوا کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتے، اور اگر ہوا نہ ہو تو نہ صحرا میں گھاس اگتی اور نہ ہی گرم خانے میں پھل، اور نہ ہی انسان اور جانور باقی رہ سکتے۔ اے ابو شاکر، اس کے باوجود کہ ہوا تمہاری اور انسانوں کی زندگی کا ذریعہ ہے، تم اسے نہیں دیکھ پاتے، اور صرف اس وقت جب چلتی ہے تو تمہیں اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ کیا تم ہوا کے وجود کا انکار کر سکتے ہو؟ صحرا میں گھاس کے اگنے کے لیے خاک، ہوا، بارش اور مطلوبہ موسم کا ہونا ضروری ہے تاکہ گھاس اگے، اور ایک ایسی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے جو ان تمام عوامل کو باہم یکجا کرے، اور وہ قوت والے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ حکمت کسی ایسی چیز کے خود بخود وجود میں آنے کو تسلیم نہیں کرتی، اور ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اس کے خالق ہونا ضروری ہے، خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا جانور ہوں۔ انسان بھی جانوروں کے زمرے میں شامل ہے۔ اگر تم عالم ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ متعدد مکاتب کے فلاسفہ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جو خالق کا معتقد نہ ہو۔ بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض فلاسفر خدا کے معتقد بنے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خالق کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارتے تھے، ورنہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو دہریے یعنی خدا کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے خالق کا وجود نہیں، پھر بھی وہ اپنے فلسفے میں کسی مبدع کے معتقد تھے، اور وہ اپنے اس مبدع کے عقیدے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے۔ اے ابو شاکر، اللہ کا انکار کرنا جہالت ہے نہ کہ دانش مندی۔ ایک عقل مند انسان اگر صرف چند منٹوں کے لیے جسم کے نظام پر غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس متوازن اور دائمی نظام کا کوئی بھی ناظم ہے، اور جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے وہی اس کا ناظم ہے۔ کوئی چیز دنیا کے نظام کو درہم برہم نہیں کر سکتی سوائے دنیا کے ناظم کے۔ اے ابو شاکر، تو نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اور میں دونوں اپنے خدا کو بناتے ہیں، اور تیرے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا خود ہمارے ہاتھوں وجود میں آتا ہے، یعنی بت، اس فرق کے ساتھ کہ تو اپنے خدا کو ترکھان کے اوزار یا لکڑی پتھر توڑنے والے آلے کی مدد سے پتھر تراش کر، اور میں اپنے خدا کو اپنے تخیل سے وجود میں لاتا ہوں۔
تمہارے خدا یعنی بت اور میرے خدا اندھے کے خدا میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جب تو ترخان کے اوزار یا سنگ تراشی کے آلات ہاتھ میں لیتا ہے اور کام شروع کرتا ہے تو اس وقت تمہارا خدا موجود نہیں ہوتا، لیکن میرا خدا میرے سوچنے بھی پہلے بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے خدا کو خود تیار نہیں کیا اور نہ ہی میں اسے اپنی سوچ کے نتیجے میں وجود میں لایا ہوں۔ تمہارا خدا تمہارے بقول تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے اور اس کو بنانے کے لیے لکڑی یا پتھر کی ضرورت ہے۔ میرا خدا میرے تخیل کی پیداوار نہیں، کیونکہ وہ میرے سوچنے سے پہلے بھی موجود تھا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اور کرتا ہوں وہ اپنی سوچ کے ذریعے خدا کی بہتر معرفت حاصل کرنا اور اس کی عظمت پر غور و فکر کرنا ہے۔ اچھا، جس وقت تم جنگ کی طرف جاتے ہو اور ایک پہاڑ کو دیکھتے ہو اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہو تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا یا اپنے غور و فکر سے ایجاد کیا ہے؟ پہاڑ تم سے پہلے بھی تھا اور تمہارے بعد بھی رہے گا۔ جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پہچانو۔ یہ پہچان بھی معرفت کی حد تک محدود ہے۔ تم پہاڑ کو اچھی طرح نہیں پہچان سکتے کیونکہ تمہاری دانائی اتنی نہیں ہے کہ تم پہاڑ کے مبدا کی شناخت کر سکو اور یہ جان سکو کہ پہاڑ کی انتہا کس وقت ہوگی، یہ کس چیز سے بنا ہے، اس کے جوف میں یا اس کی گہرائی میں کون کون سی دھاتیں موجود ہیں، اور وہ دھاتیں زمین سے نکالی جائیں تو انسان کو کیا کیا فائدے پہنچا سکتی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ میں موجود پتھر کس وقت اور کیسے وجود میں آئے۔ اگر تم دانا ہوتے تو ہرگز نہ کہتے کہ بت جو تمہارا خدا ہے اسے تم وجود میں لاتے ہو، چونکہ وہ لکڑی یا پتھر جس سے تم بت بنا رہے ہو یا تراش رہے ہو اسے تم وجود میں نہیں لائے۔ تم جانتے ہو کہ جس پتھر کو تم تراشتے ہو اور بت کی شکل دیتے ہو وہ ہزاروں سال پہلے سے موجود ہے، تمہارے بعد بھی موجود رہے گا۔ کیا تجھے معلوم ہے جس پتھر سے تم بت تراشتے ہو وہ بہت دور دراز کی دنیا سے آیا ہے، کیونکہ زمین کے مختلف حصے مسلسل حرکت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کی حرکت سست ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم ایک عقلمند انسان ہوتے اے ابو شاکر، اگر تم ایک عقلمند انسان ہوتے اور خدا کے معتقد ہوتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو متحرک نہ ہو، یعنی دنیا میں جمود بے معنی ہے اور ہماری زندگی میں بھی جمود بے معنی ہے، کیونکہ ہم کسی حال میں بھی ساکن نہیں، حتیٰ کہ سوتے میں ہم زمین کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے ہیں اور یہ حرکت ہمارے اندر موجود حرکات کے علاوہ ہے۔ اے ابو شاکر، میں اس سے کہیں چھوٹا ہوں کہ اپنے خدا کو اپنے تخیل میں لا سکوں۔ یہ وہ ہے جو میرے شعور کو وجود میں لایا تاکہ میں اس کی مدد سے اسے اچھی طرح پہچان سکوں، اور میرا یہ شعور میرے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن اس کی ذات باقی رہے گی۔